وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں اے مومنو انتظار میں ہیں۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فتح مل جائے، خوشحالی مل جائے، تو کہیں گے اللہ کی رحمت کھول دی جائے تمہارے لیے، تو کہیں گے کہ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو کلمہ گو ہیں۔ ان کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو کوئی چیز مل جائے، فتح مل جائے مومنو تمہارے مقابلے میں، قالوا الم نستحوذ علیکم، کہ کیا ہم تم پر قابو نہیں پا سکتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، ونمنعکم، لیکن ہم تم سے رک رہے، من المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہم نے ساتھ نہیں دیا، مومنوں کے ساتھ نہیں رہے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فرما رہے کہ ایسے منافقوں سے کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن۔ وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور نہیں بنایا اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں کے اوپر کوئی بھی زبردستی کرنے والا راستہ یا کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ ایسے کافر جو ہیں اللہ زبردست سے ان کو ایمان کی طرف نہیں لے کر آئے گا، نہیں بنایا اللہ نے راستہ، ایمان دل سے لانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ روٹ ورڈ جو ہے ان پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ الذین یتربصون، یتربصون، ربصا، رابا سواد 17 کلمات قرآن میں ہیں۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، فتح جو ہے کسی چیز کا کھل جانا، کامیابی مل جانا، فتح ہو جانا، اس کے لیے آتا ہے فاتا اور ہا، 38 کلمات قرآن میں ہیں۔ ان کان للکافرین نصیب، نصیب ہم نے پڑھا تھا نون صاد با، جو ہے یہ حصے کے لیے آتا ہے کہ کافروں کے حصے میں اگر فتح آ جائے تو ان کان للکافرین، اگر کافروں کی فتح ہو جائے نون صاد با، 32 کلمات آتے ہیں، حصے کے لیے آتے ہیں کہ کافروں کے حصے میں آ جائیں۔ قالوا الم نستحوذ، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم کیا قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے جو کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ منافق رئیس المنافقین جو ابی بن، اللہ اکبر، عبداللہ بن ابی تھا، جو عبداللہ بن ابی تھا، وہ اس نے کیا کیا تھا، عین غزوہ احد کے وقت اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ نستحوذ جو ہے ہا اور زال، اس کا روٹ ورڈ ہے، 2 کلمات صرف قرآن میں ہیں، معنی ہے قابو پانا، کہ ہم تم پر قابو تو پا سکتے تھے لیکن ہم نے مومنوں کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ علیکم ونمنعکم، اور ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا، منع کیا رکھا کہ تمہارے خلاف لڑے۔ منع سے ہے میم نون عین، 17 کلمات آئے ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت والے دن۔ یحکم جو ہے حکمہ سے، حاکم کو ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، حکم، حکمت، بہت سارے اس سے جو ہے اور بھی کلمے بنتے ہیں۔ 210 کلمات آئے ہیں۔ حاکمہ، اللہ فیصلہ کر دے گا، کیونکہ حاکم تو سب سے واللہ خیر الحاکمین، اللہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور نہیں دیا اللہ نے کافروں کو کہ مومنوں کی طرف کوئی اپنا کر سکے، راستہ بنا سکے۔ یا جالا سے ہے جین عین لام، 346 کلمات قرآن میں ہیں۔ سبیلا جو ہے راستے سے ہے کہ اللہ ایسے کافروں کو مومنوں پر کوئی بھی سبیل نہیں دیں گے، یا مومنوں پر کوئی ظلم کرنے کی، یا یہ مومنوں پر چھا جائیں گے یا ان پر کر لیں گے، کچھ بھی ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ وَلَن یجعل اللہ، نہیں بنائے گا اللہ للکافرین، کافروں کے لیے، المؤمنین سبیلا، کہ وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، کوئی راستہ۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارے بارے میں مومنو انتظار کرتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، اللہ اکبر، قالوا الم نکن معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ تھی۔ ان کان للکافرین نصیب، اور اگر یہ فتح کافروں کے حصے میں آ جائے، قالوا الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر قابو نہیں پا سکتے تھے مسلمانوں کے ساتھ سے لڑ کر، ونمنعکم من المؤمنین، اور ہم نے تمہیں روکے رکھا، مومنوں کو تم سے بچائے رکھا، یعنی ہم بھی بچے اور لوگوں کے دلوں میں بھی یہ باتیں ڈالی
اللہ اکبر واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ قیامت والے دن فیصلہ کر دیں گے۔ وَلَن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تو مومنوں کے خلاف کافر کچھ بھی کر لے، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے مومنوں کا۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے 52 ہے، کل حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، کہ تم ہمارے بارے میں دو اچھائیوں کے علاوہ اور کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کاش مسلمان اگر جو بھی فتح ہو جس کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ مل جائیں گے، بس اللہ اکبر، اس کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ وہاں بھی جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر 141، تو وہاں بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان منافقوں سے کہ تم ہمارے بارے میں دو ہی چیزوں کا انتظار کر رہے ہو صرف، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، اور ہم تو یہ انتظار کریں کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ کیا انتظار کر رہے تھے کہ مسلمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو ہی ہیں ہمارے لیے، یا تو فتح پا کے اللہ کی راہ میں غازی ہو کر مال غنیمت کے ساتھ لوٹیں گے، یا اگر شہید ہوں گے تو ابھی خوشخبریاں ہیں۔ لیکن تمہارے بارے میں وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ، ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ اللہ تمہیں خود ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے یا خود تمہیں سزا دے، عذاب دے۔ پھر اس طرح آتا ہے اللہ اکبر سورہ حشر کی آیت نمبر 11 میں، الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا، تو جن کافروں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ان سے کہتے ہیں، من اہل الکتاب لئن اخرجتم، کہتے ہیں ان کو، کہتے ہیں کہ تم جمع رہو، مسلمانوں کے خلاف کرو، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، اگر تمہیں نکالیں گے تو ہم بھی نکلیں گے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے ہی جھوٹے۔ اللہ اکبر۔ ان المنافقین یحادئون اللہ وہو حادئوہم، اگلی آیت نمبر 142 ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکے میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور یہ آتے ہیں نماز کی طرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے سستی کے ساتھ، یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز میں بھی۔ اس نماز بھی پڑھتے ہیں تو صرف اس لیے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نمازی ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ ان المنافقین، منافقین کافی دفعہ ہو چکا، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، یعنی ہر دفعہ وہ کہتا ہے نہ مجھے نقصان نہ مجھے پہنچے، میری دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو۔ لوگوں سے، اللہ کے دشمنوں سے بھی بنا کے رکھتے ہیں، اور مومنوں سے بھی کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نون فا کاف 111 کلمات آتے ہیں۔ یحادئون، حادئوہم، ہادا ہا دال عین 5 کلمات آئے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ان المنافقین، وہ سمجھنے کہ اللہ کو ایسی باتیں کر کے کہ ہم مومن ہی ہیں، نماز میں آ رہے ہیں، دیکھیں مسجد میں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، آتے بھی نماز کی طرف تو بڑے مشکل سے آتے ہیں، بڑے دل پر باری بوجھ محسوس کرتے ہوئے آتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ کسل جو ہے کاف سین لام 2 کلمات آئے ہیں قرآن میں، سستی کے لیے آتا ہے۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، یُرَاءُونَ رعایت کاری سے ہے را حمزہ اور یا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو نہیں کرتے یاد مگر بہت تھوڑا۔ یذکرون، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ الا قلیل، قلیل کا لفظ کاف لام لام بولا جاتا ہے ہمارے اردو میں بھی، بہت کم۔ اب اس آیت مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان المنافقین یحادئون اللہ وہو حادئوہم، منافق اپنے طور پر کوشش سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکے میں دے رہے ہیں، حالانکہ خود دھوکے میں ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، آتے ہیں نماز کی طرف صرف دکھانے کے لیے، اور بڑے سستی کے ساتھ، بڑے بوجھل دل کے ساتھ آتے ہیں۔ یُرَاءُونَ النَّاسَ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ان کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں آتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ اکبر، فرمایا، آپ سے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جو سب سے شرک کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے، اس سے ڈرتا ہوں کہ تم وہ کرو گے۔ کہا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ تم عمل تو کرو گے لیکن ریا کاری ہوگی۔ اللہ اکبر، ریا کاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ آپ نے
فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام شراکت سے جو شرکا میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے میں ان سے بے نیاز ہوں. جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کرے گا تو میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کی ذرا برابر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. ایسے اعمال کرنے والوں کو اللہ قیامت والے دن جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے اعمال لے کر آئیں گے. فرشتے کہیں گے کیا اجر دے؟ اللہ کہے گا کہ یہ میرے لیے تھوڑے کیے تھے، جتنے لوگوں کے لیے کیے تھے اجر لے لیا دنیا میں، اب انہی سے جا کر اجر لے لے یہاں بھی، مجھ سے کیا اجر مانگتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھلاوے سے رعایا کڑی سے بچنے کی اور ہماری نیتوں کو صاف کر دے. اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں 143 نمبر. اللہ فرما رہے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ اولیٰ، کہ یہ ایمان اور کفر کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کبھی یہ ایمان میں ہوتے ہیں، کبھی کفر کی طرف ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں. یہ منافق جو ہیں جہاں فائدہ ہے وہاں جانا ہے بس. اللہ اکبر. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ ہی گمراہ کر دیں آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ اس کو نہیں دکھا سکتے. اللہ اکبر. کیونکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ایسے لوگوں کو جو ایسی کرتوتیں کرتے ہیں پھر اللہ ان کو کہتا ہے کہ وَيُمَدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ اپنی سرکشیوں میں اور بڑھتے جاؤ. اللہ کا قانون جو ہے اللہ دکھاتا رہتا ہے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ وہ کفر اور درمیان پھنسے ہوئے ہیں. کبھی ان کی طرف ہوتے ہیں کہ ان میں سے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اولائی وہ لوگ کبھی مسلمانوں میں شامل ہو جاتے ہیں. ایک ہی کلمہ آیا ہے، یہاں ہی آیا ہے زال با روبائی ہے، 4 روٹ ورڈ ہے اس کے. میں نہیں ہے ڈگمگانا، بیچ میں ہی لٹکے رہنا. نہ مسلمان ہے نہ کافر، اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، حرکتیں کافروں والی ہیں، ہمدردی کافروں کے ساتھ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. تو جو بھی جس کو اللہ گمراہ کرے گا تو وہ تو اللہ اکبر نہیں پا سکتا کوئی بھی راستہ ہدایت کا، کبھی بھی نہیں پا سکتا. یضلل جو ہے ذات لام 191 کلمات آتے ہیں. تاجدہ وجدہ سے ہے پا لینا. اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، پھنسے ہوئے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان، نفاق. اللہ اکبر. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی ان میں ہو جاتے ہیں کبھی ان میں ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو تو اللہ پھر ہدایت کا راستہ نہیں دیتے، گمراہ کر دے. فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو وہ نہیں پا سکتا پھر سیدھا راستہ. ہاں اللہ اکبر. اللہم، دیکھیں بڑی خوبصورت دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور یہ دعا پڑھنی چاہیے ہم سب کو. اللہم طہر قلبی من النفاق، کہ اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، نفاق کے روگ میرے دل سے ہٹا دے. وعملی من الریا، اور میرے عملوں میں جو ریا کری اللہ اس کو دور کر دے. ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من خیانتی، اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. فإنک تعلم خائنۃ الأعین، بے شک اللہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تو ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت نمبر 144 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان منافقوں کی روش پر نہ چلنا، نہ بنانا کافروں کو اپنا دوست، مومنوں کو چھوڑ کر دلی دوست نہیں بنانا. یہ بات میں نے کافی ڈیٹیل میں سورہ آل عمران میں بھی کہا تھا کہ ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ان کو دعوت دینی ہے، اچھا سلوک بھی کیا جائے گا. آپ کا کوئی ہمسایہ اگر ہے اس کا حق بھی دیا جائے گا، بلکہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ آپ مومن ہو، آپ اس سے اچھا سلوک کرو گے، اس کے لیے جو بھی چاہو گے اس کے لیے ہدایت کی کوشش بھی کرو گے کہ اس کو اللہ کی طرف لے کے آنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ اکبر. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تو کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پاس تمہارے لیے پھر ایک حجت ہو جائے، واضح حجت آ جائے کہ تمہاری دلی دوستیاں کدھر تھیں. آج دیکھ لینا ہمارے بہت سارے لوگ ہیں تو مسلمان، کیا نام لوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین، اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو اپنا دلی دوست. دلی دوست سے مراد ہے کہ
اپنی مسلمانوں کی باتیں یا مسلمانوں سے زیادہ ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھنا یا ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنا یا ان کی باتوں کو اپنانا یا ان جیسا ہونا، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ اولیاء، ولی جو ہے دلی دوست کے لیے آتا ہے، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ تریدونا جو ہے مادہ را و دال ہے، 148 کلمات ہیں، چاہنا، ارادہ کرنا، ان تجالو، جالا تجالو، جیم عین لام، بنانا، للہ علیکم سلطان مبینہ، تو تم تو یہ کر رہے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت اللہ کو دے رہے ہو کہ اللہ کے پاس ہو گئے، تم نے تو یہ کیا تھا۔ تجالو جو ہے جالا سے ہے، سلطانن جو ہے سین لام اور توئیں، 39 کلمات آئے ہیں، معنی ہے حجت اور دلیل کے۔ اب اس آیہ مبارکہ کو بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ نہ بناؤ اے مومنو، ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ بھی رکھتے ہو تو دلی ہمدردیاں تمہاری کافروں کے ساتھ ہو مسلمانوں کے بجائے۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کیا ہے ہم کرے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ پھر بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے غیر مسلموں سے، ہمارے امریکہ اور یورپ سے تعلقات حرام نہ ہو۔ کیا ہے یہ؟ ان سے تعلقات حرام نہ ہو، چاہے وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ حالانکہ ہم نے پڑھا تھا اسی سورہ مبارکہ میں کہ کیا ہو گیا ہے مومنو تمہیں، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے؟ اور ہماری تو فوج بہترین فوج ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ کوشش تو جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور پوری عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، کیونکہ قائد اعظم جب انہوں نے کہا تھا یورپ نے وہ ان کو جو زمین دلوائی ہے یہودیوں کو، یہ تو ان کا لے پالک بچہ ہے جو اسرائیل ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہمیں تعلقات بہتر کرنے ہیں، دنیا میں رہنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کمزور مرد، عورتیں، بچے، سردیاں، اللہ اکبر، کتنی تکلیف ہے میرے دل میں اور آپ کے دل میں۔ کیا کر رہے ہیں میں اور آپ؟ دعائیں کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اللہ کی طرف پلٹ سکتے وہ تو پلٹیں، روئیں اور اللہ سے التجا کریں کہ اللہ ہم نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، جو مدد کر سکتا ہے وہ مدد تو کرے، اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ فرمانا ہے تریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کے لیے تمہارے خلاف کھلی حجت آ جائے، کھلی دلیل۔ اگلی آیت، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، اللہ اکبر۔ یہ منافق کون ہے؟ کلمہ کوئی ہے نا، کلمہ پڑھنے والوں کو ہی کہا جا رہا ہے نا، یہ کلمہ پڑھتے تھے نا۔ یہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم میں نفاق کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی میں نے کافی کیا، جس نے دکھاوا بھی نفاق ہے، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ کچھ بات کرتے ہیں آج، کیونکہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5واں پارہ بھی مکمل ہوگا، کیونکہ یہ موضوع کافی اہم ہے، تو اس پر اور بھی مزید بات کریں گے۔ ان المنافقین وہی نفع کا نون فا کاف، 111 کلمات آتے ہیں۔ اسفل جو ہے بہت نیچے ہوتا ہے، درک جو ہے وہ بھی نیچے اترنے کے لیے، یعنی وہ پستی میں بہت ہی نیچے چلے جائیں گے، بہت ہی نیچے ان کو اتار دیا جائے گا۔ دال را کاف جو ہے کتاب والا، 12 کلمات آئے ہیں درک سے۔ الاسفلی، اسفل جو ہے سین فا لام، 10 کلمات قرآن میں ہیں، معنی حقیر اور پستی کی، یہ کافروں سے بھی زیادہ نچلے درجے میں چلیں گے پستی میں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے کوئی بھی اپنے لیے مددگار۔ تاجدہ وجدہ سے ہے، واو جیم دال، 107 کلمات آتے ہیں قرآن کریم میں۔ نصیرہ نون صاد را، نصرت اسی سے ہے، 158 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، پستی میں سب سے نیچے، کافروں سے بھی نیچے۔ لن تجد لہم نصیرا، اور نہیں پائیں گے کسی کو مددگار، کسی کو بھی مددگار۔ نفاق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 34 ہے، کہ 4 عادتیں جس میں ہو وہ خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک عادت ہو تو اس میں نفاق کا ایک درجہ ہے۔ اب میں اور آپ آپ کو تولیں، لوگوں کو دیکھنا بند کریں، یقیناً مجھے اور آپ کو اپنا حساب دینا ہے۔ جب تک میں اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ایک عادت ہے نفاق کی، جب تک اسے چھوڑنا دے، جب اسے کسی چیز پر یمین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اب لے آئیں اپنا سارا سسٹم، کیا ہو رہا ہے ہمارے سسٹم میں؟ جن لوگوں کے ہاتھ میں انتظام ہے، اگر وہ انصاف نہیں کر رہے، امانت کا حق ادا نہیں کر رہے، تو پھر خیانت ہی ہوگا۔
کیا میں بات کروں، پورے کا پورا ملک ہمارے سامنے ہے اور ہم خود کیا ہیں، میں خود اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کیا یہ کام کر رہا ہوں۔ امین بنایا جائے تو کیا امانت میں خیانت نہ کرے، یعنی بات بھی کرے تو پوری امانت کے ساتھ کرے اور لوگوں کی امانتیں واپس کرے، جو عہد کیے ہیں ان کے ساتھ پورا کیا جائے۔ کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو جھوٹ بولے، اسے پورا نہ کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے، اور جب کسی سے لڑے تو اخلاق کی تمام، ویسے تو بڑا اخلاق سے بولے، تمام حدیں، اللہ اکبر، تمام حدوں سے گزر جائے، یعنی اخلاق کی سب سے نچلی حد پر آ جائے، تمام گالی گلوچ پر آ جائے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، پھر بھی پکا منافق ہے، جس میں یہ چاروں علامتیں ہیں، اور جس میں ان میں سے ایک ہے تو وہ اس میں نفاق کا درجہ ہے، جب تک کہ چھوڑ نہ دے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تو اس نفاق سے بچانا ہے۔ دعا جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ اکبر، دعا مانگے اللہ سے یہ بار بار کہ اللہ تو میرے دل کو وہ نفاق سے پاک کر دے، عملی من الریا، وہ بھی نفاق کا ہی حصہ ہے، ریا کاری، اور میرے عملوں کو ریا کاری سے پاک کر دے، دکھلاوے سے پاک کر دے، وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو، کیونکہ جھوٹ بولنا، منافق بات کرے تو جھوٹ بولے، تو ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھوں کی خیانت کو، یا میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ خیانت بھی جب ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں، کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھتے ہیں، یا کسی کے مال کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ خیانت نہیں ہے کیا؟ خیانت کو سمجھے نا، وہ ما تخفی الصدور، جو اللہ نے کہا ہے سورہ مومنون کی آیت ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں جو حرکت کرتی ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، وہ ما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں سینوں میں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اگلی آیت، اللہ اکبر، تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں۔ سورہ حدید میں منافقوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، بڑا زبردست نقشہ کھینچا ہے، یقین جانے جب بھی پڑھتا ہوں تو کہاں کھڑا ہوں میں، تو کہاں کھڑے ہیں ہم سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، کن سے؟ ایمان والوں سے، کیونکہ رہتے تو ہم سب کٹھے ہی ہیں، میں بھی وہیں رہ رہا ہوں، ایمان والے ہم، اللہ سب ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ اب نفاق کس میں ہے؟ اللہ کے رسول نے تو نشانیاں بتا دی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، امانت رکھوائی جائے یا امانت کوئی عہدہ دیا جائے تو خیانت کرے، اور اللہ اکبر جب جھگڑا کرے تو حدود، جو اخلاق کی ساری حدوں سے نکل جائے باہر، گالی گلوچ پر آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کہیں گے اس دن، قیامت والے دن، جب پل صراط سے گزرے ہوں گے، کون منافق عورتیں اور منافق مرد؟ اللہ اکبر، کیونکہ ہم سب کٹھے رہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے ساتھ میرے بچے، میری بیوی، اور اسی طرح میرا خاندان پورا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اللہ سب کو اس طرف لے آئے، مجھے بھی اور ہم سب کو۔ سب سے پہلے تو اپنے لیے قوا انفسکم، سب سے پہلے تو میں اپنا بچاؤ کروں، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ کہیں گے ہم کن سے؟ ایمان والوں سے کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، کیونکہ نور اللہ دے گا، اس نور کی روشنی میں ہی جانا ہے ہم سب نے، وہ ایمان کا نور ہے، اعمال کا نور ہے، اللہ اکبر، سارے اخلاقیات کا نور ہوگا، ہر چیز کا نور، امانت داری کا نور ہوگا، سچائی کا نور ہوگا، اللہ اکبر، لوگوں سے ہمدردی کا نور ہوگا، اللہ اکبر، یہ نور لے کے جانا ہے ہم نے۔ کہیں گے کہ رکو، ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی اپنے نور میں سے دے دو، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، پل صراط جو ہے، اللہ اکبر، کتنے لوگ گرتے رہیں گے، آگ سے گزر کر جانا ہے۔ کی لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہاں نور نہیں ملنا، نور تو دنیا سے لے کر آنا تھا، یہ نور جو پل صراط پار کرنا ہے، جس سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، وہ نور تو دنیا سے میں چاہیے تھا۔ ینادونہم الم نکم معکم، کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تو رہتے تھے، اللہ اکبر۔ اب مومن کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے تو دنیا میں اپنے آپ کو فطروں میں ڈالا ہوا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، اللہ اکبر، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کر رہے تھے، وَارْتَبْتُمْ، بلکہ تم تو شکوں میں پڑے ہوئے تھے کہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اب اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے کی؟ کیا ضرورت ہے قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اس پر عمل کرنے کی؟ بس زندگی اپنی گزار لو، کلمہ پڑھ لیا، حج زکوٰۃ نماز روزہ، میں نے حدیث بیان کی تھی مسلم شریف کی کہ چاہے وہ نماز اور روزہ بھی اور وہ بھی کرتے ہوں تب بھی وہ منافق ہے، اللہ اکبر۔ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شکوں میں پڑے رہے، انتظار کرتے رہے، اور تمہاری غلط سوچ نے،
لیسا بیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، پڑھا تھا نا ہم نے۔ اور تمہاری غلط خواہشات، تمہاری غلط امیدیں کہ بس آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، جنت تو فار گرانٹیڈ ہے ہمارے لیے، ملنی ہے ہمیں کہاں اللہ جہنم میں ڈالے گا، جاننا ہوتا تو ہمیں مسلمانوں کے گھر نہ پیدا کرتا۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ ہے۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ دے گیا۔ اب امید پھر اللہ نے دلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ الی الذین، اگلی آیت نمبر 146 ہے، الی الذین تابوا واصلحوا، تابوا توبہ سے ہے، کافی دفعہ کر چکے ہیں، واصلحوا اور جو اصلاح کر لے، واعتصموا باللہ اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، واخلصوا دینہم اور اپنا دین، اپنا سارا جو عمل ہے وہ اللہ کے لیے خالص کر لے، ودینہم للہ، اپنے پورے کا پورا دین، نماز، روزہ، صدقہ، ہر چیز جو عمل جو ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق کر لیں، فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ تو ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ایسے ایمان والوں کو جو یہ کریں گے کہ اپنے آپ کو خالص کر لیں گے اللہ کے لیے، اللہ کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کو پکڑنا کیا ہے؟ پڑھا تھا ہم نے، یاد ہوگا کس میں پڑھا تھا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے جو تنا ہوا ہے زمین سے آسمان تک، تمہارے ہاتھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرا ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ جب تک یہ سرا ہمارا کرنٹ نہیں ہے، ہم تو کٹی ہوئی تار کی طرح، ہمارا اللہ سے رابطے کٹا ہوا ہے، تو کیسے ہمارے اندر ایمان آئے گا؟ جب تک کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا۔ اللہ کی کتاب ہی اللہ کے ساتھ اللہ کو پکڑنا ہے، اور کیسے اللہ کو ہم واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تاکہ، اور ایک اس کا سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک میرے ہاتھ میں، ہمارے سب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کرے کہ باتیں میری بھی سمجھ میں آئے، آپ کے بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں عن قریب ہم دیں گے مومنوں کو بہت بڑا اجر۔ اخلاصو جو ہے خالص سے ہے، خالام سوات 31 کلمات آتے ہیں، اعتصموا یہ بھی آسم سے ہے، عین سوات اور میم 13 کلمات آتے ہیں۔ جو کلمے نئے ہیں ان کا میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اجرن جو ہے، اجر تو ہم اردو میں بولتے ہیں، عظیمہ جو ہے اعظم سے ہے، بڑے سے ہے۔ اب اس آیت کو ترجمہ کر کے آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جو ہے ہمارا جو پروگرام جو بھی ہے اس کو مکمل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الی الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ کی کتاب کو پکڑ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لے، دانتوں سے باندھ لے، پکڑ لے، جس طرح بھی چاہتے ہیں پکڑ لے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، واخلصوا دینہم اور اپنا دین خالص کر لیں، للہ اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، یہی لوگ تو ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، تو اللہ عن قریب عطا کرے گا مومنوں کو اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 110 119 میں آتا ہے، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد انہیں آزمائش میں ڈالا گیا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور صبر کیا، اس کے بعد آپ کا رب ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں، پھر وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے برے عمل کرتے ہیں، ثم تابوا، پھر وہ پلٹیں، من بعد ذالک واصلحوا، اور وہ اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے اس کے بعد غفور رحیم ہے۔ اصل بات ہے توبہ کی شرائط، بار بار بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتراف جرم کرنا، شرمندگی پہلے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ندامت، اور اس کے بعد گناہ کو ترک کرنے کا مصمم ارادہ، اور اپنی کوتاہی پر نادم ہونا اور پختہ ارادہ، اور پھر ان چیزوں کو چھوڑ دینا، ان صحبتوں کو چھوڑ دینا جس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی سے زیادتی کی ہے، کسی کا حق کھایا تو واپس کرنا پڑے گا، زیادتی کی ہے تو معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں اس طرح لگائے جس طرح کہ وہ پہلے اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لے کہ اللہ کو خوش کر کے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہی گزرنا ہے، اللہ ضرور راضی ہوگا، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اور توبہ کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو ترمذی کی حدیث ہے 3537 کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تو اس وقت تک، جب تک کہ موت کا عمل شروع نہ ہو جائے، اس سے پہلے تک انسان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آخری آیت ہے آج کے سبق کی، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں، کیا پری ہے کہ تمہیں عذاب دے، اگر تم شکر گزار بن جو۔ آج ہی پلٹتے ہیں میں اور آپ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اللہ پر اسی طرح ایمان لاؤ جو کہ ایمان لانے کا حق ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ پھر
ایسے ایمان والوں کے لیے بڑا اللہ اکبر شاکر ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے شاکر کیا ہے؟ اللہ اکبر. شکر گزار تو ہم ہیں اللہ کے، قدردانی کرنے والا ہے. شاکر جو ہے قدردانی سے ہے. اللہ اکبر. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. یفعل فعل سے ہے، 108 کلمات آتے ہیں. بعذابکم عین زال با 373 کلمات ہیں. شکرتم شکر سے ہے. اللہ اکبر. اور شاکرن جو ہے اللہ قدردان ہے، علیم اور علم والا ہے، علم سے ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ کیا کرے گا اللہ عذاب دے کے تمہیں؟ کیوں دے گا اللہ تمہیں عذاب؟ ان شکرتم، آج ہی پلٹاؤ، آج ہی شکر گزار بن جاؤ. وآمنتم، اور ایمان لاؤ اور ایمان کے دعووں کو پورا کرو. جو دعوے ہیں، جو تم دعوے کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ. اور پھر اپنی زندگیوں میں یہ اللہ اور اس کا رسول ہماری ہر کام میں شامل ہو جائے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اس کام کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا قدردان ہے، ایسے لوگوں کی بڑی قدردانی کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا، جتنا سنا، اللہ جو بات اچھی نکلی منہ سے بے شک اللہ کی طرف سے تھی، اور جو کمی کوتاہی ہوئی وہ میرے نفس کی طرف سے تھی. اللہ ہم سب کو معاف کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.